السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. لیٹ اسٹارٹ دا ناول. جب اپنے دشمن ہوں. پارٹ. انسانوں کے روپ میں خونخوار درندے تھے جنہوں نے ہمیشہ مجھ سے نفرت کی. اب اسے قدرت کا کرشمہ کہیے یا میری بدبختی کہ میری آمد کے تیسرے ماہ میرے بوڑھے حامد کو بخار ہوا. ڈاکٹروں نے سرطان بتایا اور پھر 3-4 ہفتے کے بعد ہی وہ چل بسے. ان کی وفات کے تیسرے روز ہی مجھے نحوست قرار دے کر میرے جوان بیٹوں نے مجھے گھر سے چلتا کیا اور میں کراچی سے بامشکل تمام پشاور پہنچی. لیکن ماں نے دھکے دے کر نکال دیا اور میں بے یار و مددگار اپنے ہی شہر میں اجنبی ہو گئی. آخر ایک سہیلی کے پاس چلی گئی جہاں شمع پیدا ہوئی تھی، جس کی پیدائش کے چوتھے ماہ میری اسی محسن نے میرا نکاح ایک اسکول ماسٹر سے جس کے پہلے 2 بچے فرحان اور ریحانہ تھے کر دیا. یہ بہت اچھے اور مخلص جیون ساتھی ثابت ہوئے اور میری بچی اور مجھے دنیا کی ہر نعمت اور پیار سے نوازا. نتیجتاً میں نے بھی ان کے بچوں کی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی. سوچتی تھی کہ اتنے دکھ جھیلے ہیں تو اتنا کچھ مل گیا ہے، اب اپنی تمام توانائیاں ان پر نچھاور کر دوں گی. لیکن خوشی کے یہ لمحے بالکل عارضی ثابت ہوئے. میری تقدیر کا یہ سویرا بھی ایسی رات لایا کہ جس کے بعد روشنی کی کوئی کرن، نور کا کوئی تڑکا نہ ابھرا. یہ عظیم انسان بھی چھت سے گرنے کی وجہ سے مجھے ایک بار پھر سے بے یار و مددگار چھوڑ گیا اور میں دنیا کا غم جھیلنے کے لیے 2 بچیوں اور ایک بچے کے ساتھ رہ گئی. وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں تھے، لہٰذا پینشن نہ مل سکی. کچھ فنڈ ملا جو جلد ختم ہو گیا. اب 3 بچوں کا ساتھ ہے اور میں ہوں. خدا کا شکر ہے کہ ٹوٹا پھوٹا جیسا ہے گھر اپنا ہے. ستم بالائے ستم یہ کہ مرحوم شوہر کے عزیزوں نے بھی آج تک نہیں پوچھا، بلکہ انہوں نے میرے منحوس ہونے کی تصدیق کر دی ہے. سوچتی ہوں کہ ایسے جینے سے موت بہتر ہے، لیکن پھر بچوں کا خیال زندہ رہنے پر مجبور کر دیتا ہے. چند ماہ سے ایک فیملی کے ہاں کام کے لیے جا رہی تھی، لیکن پچھلے ہفتے ان کا تبادلہ ہو گیا اور یوں اب پھر سے ایک نئے روزگار کی تلاش. اب پھر سے کوئی غم ہے اور میں ہوں. وہ خاموش ہو چکی تھی، لیکن میں ابھی تک اس کی زندگی کی ان راہوں میں بھٹک رہا تھا جن سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچی تھی. ایک ایک موڑ، ایک ایک رکاوٹ ایسی تھی جہاں انسان زندگی کا ساتھ چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ آپ بھی زندہ تھی. محض بچوں کی خاطر میں اسے اپنے ساتھ لے آیا اور اب وہ میری بہن ہونے کے ناطے میرے ساتھ رہتی ہے. لیکن اب بھی کبھی کبھی جب ماضی یاد آتا ہے تو ہم دونوں گھنٹوں تک اس کے سوگ میں خاموش رہتے ہیں.